السلام علیکم ناظرین، آج تو نام نہاد مولوی طاہر اشرفی کی خوب کلاس لی ہے ذیشان عزیز نے. مولوی کو لاجواب کر دیا لائیو شو میں. آئیے یہ خوبصورت سی ویڈیو دیکھتے ہیں. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے. جنرل جو ضیاء الحق تھے اس میں نواز شریف تھے، اور اس کے بعد اور بھی گن لیں. ایوب آئے تو پھر اور بھی گن لیں. 8 والا آ گیا تو پرویز الہی آ گئے، 18 والا آ گیا تو عمران خان آ گئے. ٹھیک ہے، پھر بعد میں آیا تو پھر کون آیا؟ تو جو آیا تو بیٹھا ہوا ہے، نام لے لینا. ٹھیک ہے، نواز شریف بیٹھا ہوا ہے وزیر اعظم ہے. تو بات یہ ہے کہ سیاستدان، آپ سیاستدان میں نے نہیں کہا، پھر میں 18 پہ آ کے رک گیا. میں بھی رک گیا، آپ بھی رک گئے، لیکن مجھے یہ بات آپ اجازت دیں کہ بھائی آپ تنقید کرنے سے پہلے، آپ الزام تراشی کرنے سے پہلے آپ سن لیں جس طرح آپ کہتے ہیں نا، آپ جس طرح جنرلوں کے معاملے میں بھاگ گئے، سیاستدانوں کے معاملے میں بھاگ گئے، سے پکڑوں. میری بات سنیں، جب آپ کہتے ہیں نا تو آپ مجھے بتا دیا کریں میں یوں ہو گیا کروں. ٹھیک ہے، تو تاکہ آپ ان والوں کو کہہ لیں، مجھے تو نہ کہیں، وہ پھر کہیں گے کہ حافظ صاحب نے بھی کہا تھا کہ آپ ایسے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ جہاں آپ پکڑے جاتے ہیں، میرے لیے ہے یا پیچھے بات سن لو نا، آپ سن تو لو. جہاں آپ پکڑے جاتے ہو نا، وہ آپ ادھر روئی ہوتے ہو، ادھر روئی ہوتے. میں بتا رہا ہوں کہ جب میں آپ کے اس کے اوپر آؤں گا نا، میں آپ میرے سے لکھوا لیں کہ آپ بتائیں گے کیا کیا تھا. ایک منٹ، میں آپ جب کہتا ہوں ان سب لوگوں کو مخاطب ہوتا ہوں، آپ کی ذات نہیں ہے. ایک اتنے زبردست طاقتور آدمی 2018 میں بریک مار لیتا تھا. میں بات کر رہا ہوں، جہاں تک مرضی آ جائے. میں تو شاہی نہیں. میں نے تو پہلے کہا کہ آج اگر گود اٹھانے کا فیصلہ کر لیں تو کل تسی فضائل پڑھ رہے ہو رہے ہیں. تو گود اٹھانے کے لیے کل جس طرح جنرل باجوہ نو ابو جی کہہ رہے سو، آپ سانو بھی ابو جی کہنا شروع کر دے گے تسی. صرف مسئلہ یہ ہے، بات سن لیں، صرف ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ سانو گود کیوں نہیں لے رہے. ابا جی سانو بھی گود چکو. یہ ابا جی آپ بناتے ہیں، فوجی جرنیل نہیں بنتا. میں نہیں، فوجی جرنیل نہیں بنتا. ابا جی آپ بناتے ہیں، آپ نہ بنائیں ابا جی، وہ نہ بنے. اب یہ ایک منٹ، میں نے کہا آگے کہ آرمی چیف فوج کا جو ہے وہ باپ، جو آرمی چیف ہے فوج کا، وہ ابو جی ہوتا ہے. میں نے کہا تھا، میرے خیال میں شہریار افریدی نے کہا تھا. وہ شہریار افریدی وہ قسطنطنیہ اور نیپال کی ایک پارٹی ہے، اس کا ممبر ہے میرا خیال ہے نا. شہریار افریدی صاحب، وہ شہریار افریدی صاحب جو ہے وہ ایک نیپال کی کوئی پارٹی ہے، میرا خیال ہے اس کا ممبر تھا، اس کا وزیر تھا. پی ٹی آئی کے. اچھا پی ٹی آئی کے. اچھا میں سمجھا کوئی نیپال کی پارٹی ہے. نہیں، میں سمجھا قسطنطنیہ کی پارٹی ہے. مجھے بھی یاد آ گیا. وہ ایک صاحب تھے، وہ کسی ملک کے وزیر اعظم تھے، وہ بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ ٹیلی فون ٹیپنگ جائز ہے. وہ بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ یہ تو ان کا کام ہے. وہ بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ ان جرنیلوں سے اچھا کوئی نہیں ہے. وہ میرا خیال کوئی ایک ملک تھا، پتہ نہیں وہ ادھر ہوگا. یار خدا کا خوف کرو. بات یہ ہے کہ اس ملک کے سیاستدان آج بیٹھ کے ٹیبل پہ فیصلہ کر لیں. جنہوں نے کہا تھا کہ دہشت گردی کے پیچھے وردی ہے، وہ ایک صاحب تھے جنہوں نے اس کے اندر کھڑے ہو کے اسمبلی میں کہا تھا کہ فوج نے کوئی جنگ نہیں جیتی. ایک صاحب تھے جس نے کہا تھا F-16 جو ہے وہ قوم کا گوشت نوچ کے لیے جا رہے ہیں. ایک صاحب تھے جو باہر سے بیٹھ کر سٹنگ آرمی چیف کے بارے میں کہتے تھے کہ انہوں نے ہماری حکومت گرائی ہے. آج ان کا نام لیتے ہوئے کانپتے ہیں وہ. اور بتائیں میں کتنا. بالکل ٹھیک ہے. کیا میں نے کہا انہوں نے ٹھیک کہا ہے؟ آپ اس کو ایک منٹ، کون؟ بالکل نہیں، بات سنو میری. آپ سید صاحب انجنا کرو، دونوں کو اٹھا لیں. ایک منٹ، انجنا کرو. انہوں نے جب کہا تو ہم نے اسے بھی غلط کہا. میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ میری محبت، جو کہتا ہے وہ غلط ہے. جو پاک فوج کے اوپر بات کرے گا غلط ہے. یہ تو میں بھی کہتا ہوں، جو بھی نام لیتا ہے وہ غلط ہے. بات ختم. تو پھر آپ اس کو ایک جگہ کیوں کرتے ہیں؟ اگر عمران خان کہے گا تو وہ بھی غلط ہے. ہاں بالکل. اگر پرویز رشید کہے گا تو وہ بھی غلط ہے. میں تو وہی بات کروں کہ کرائیٹیریا پھر یہ نہیں ہے. میرا تو یہی کرائیٹیریا کہ جو کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے. لیکن میں نے کنفیوز ہوں. آپ کیوں کنفیوز ہیں؟ میں بتاتا ہوں. اس لیے آپ کنفیوز ہیں. سنیں، اس لیے آپ کنفیوز ہیں کہ آپ جس کی محبت میں مبتلا ہے، آپ سے مراد آپ کے یار دوست وہ جو ہے، آپ چاہتے ہیں ون وے ٹریفک چلے. میں بتاتا ہوں نا، ون وے ٹریفک چلے. آپ یہ ایک منٹ سن لیں، آپ چاہتے ہیں ون وے ٹریفک چلے. ون وے ٹریفک نہیں چلتی بھائی. بات یہ ہے، ایک سمپل سادہ سی بات میں نے آپ کو پہلے شروع میں بھی کہا، اب بھی کہہ رہا ہوں، آج کے 10 سال بعد بھی کہوں گا کہ جو بھی پاک فوج کے حوالے سے غلط ہے، غلط بات کرے گا اس کو غلط کہے گا. میں کہتا ہوں غلط ہے. بات ختم ہو گئی. ایک منٹ. اب آ گئی کہ جی اس کا وہ جو آپ نے شروع کیا ہوا ہے. نہیں آپ نے کہا تھا اس کا شہریار افریدی یاد ہے. میں کہا دوسرے بھی یاد کرا. نہیں تو بات یہ ہے نا کہ میں نے کہا اس وقت شہریار افریدی نے غلط نہیں کہا، ابو جی کہا. لیکن شہریار افریدی کا جو ابو جی تھا اس نے میر جعفر میر صادق کہہ دیا. اب مجھے بتائیں، میرا تو آپ سے یہی بات ہے، میری تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ بھائی بات یہ ہے، ابو جی بھی کہتے ہو اور جب ابو جی گود سے اتار دے تو پھر روتے بھی ہو. یہ کام بند کر دو. ایک کام کرو، یا ابو جی کہو
تو اصل میں انہوں نے پتہ کیا دیکھا ہوا ہے, ان کے کیوں دماغ خراب ہوئے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, جو مجھے سمجھ میں آیا. ان کے دماغ اس لیے خراب ہوئے ہیں, انہوں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے سب کچھ کیا, ٹھیک ہے, انہوں کو انہوں نے گورنمنٹ دے دی, ٹھیک ہے, تو انہوں کو اب یہ لگ رہا ہے کہ ہم بھی انہی کی طرح کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو انہوں کو یہ لگے گا کہ ہم بھی ان سے اچھے ہیں, تو یہ ہمیں گورنمنٹ دے دے. اب انہوں کو جو ہے نا, انہوں نے کبھی وہ نہیں کیا, انہوں نے تنقید ضرور کی, انہوں نے ضرور برا بھلا کہا. دیکھیں نہیں, انہوں نے پاکستان کے سب سے بڑے آئینی ادارے کے اوپر حملہ بھی کیا. سن لیں, سب کچھ ٹھیک ہے, سارا کچھ ٹھیک, میں آپ کی بات مانتا ہوں, میں تو یہی تو بات کہہ رہا ہوں. آپ نے میری بات الحمدللہ مان لی, ابھی سن لیں, آپ نے تسلیم کر لیا, آپ کر سکتا ہوں, نہیں کرے, بالکل کرے. ابھی کنکلوژن یہ ہوا کہ یہ اس لیے ابو جی کو گالیاں دینا چاہتے ہیں کہ ابو جی گودی چک لین, ابو جی گودی نہیں چک رہے تھے, گل میری مان آ گئے نا, تسی میری گل دے اوتے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, انہوں کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا, تو انہوں نے لیا ابو جی چک لین, تو ان کو آپ تصدیق کی تو کر. میں کب آپ سے اختلاف کر سکتا ہوں بھائی, تیرا شکریہ. آپ صرف F-16 ایک طرف لے کے جا رہے تھے, میں تو جمع کشیدہ بول رہا ہوں کہ جو بھی پاک فوج کو, سلامتی کے اداروں کو نشانہ بنائے, کوئی بھی ہو, اینی ون, بالکل, اگر طاہر اشرفی بھی ہو تو غلط ہے, کوئی بھی ہو غلط ہے. میں تو یہی بات کہہ رہا ہوں. لیکن دوسری بات, آپ کا بہت زیادہ شکریہ ہے کہ آپ نے یہ بات بالآخر مان لی کہ لڑائی انی دی ہے کہ ابو جی جلدی چکو, ہن ابو جی نہیں چک رہے تے لہذا ابو جی نو جڑا گالا کڈاں گے. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنی وہ سٹیٹمنٹ مجھے نہ دیں. نہیں, آپ نے ابھی کہا ہے, مجھے کیا لگ رہا ہے, مجھے کیا نہیں, ایک منٹ, یہ میری یہ آپ کی سٹیٹمنٹ. اچھا بتائیں, آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا, انہوں نے کہا, انہوں نے کہا, آپ انہوں میں رہ گئے, آپ نے اس میں وہ ایکچوئل چیز نہیں سنی. آپ نے مان لیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں سے وہ سن لیں, اگر آپ کو وہ کنکلوژن نہیں ملا نا, دوبارہ کنکلوژن دے دیتا ہوں آپ کو. سن لینا بھائی میری بھی عرض سن لے یار. آپ نے یہ بات تو مان لی نا کہ یہ جو برا بھلا کہہ رہے ہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ ابو جی ہمیں گود میں لے لیں گے, یہ تو آپ نے کہہ دیا نا. وہ تو لینے کو تیار تھے, وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. ایک منٹ, اب یار بات تو سن لے. ایک طرف کہتا ہے یہ, ایک طرف تو بھی کہیں کھڑا ہو جانا. میں تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہوں. بات یہ ہے کہ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ابو جی گودی چک لو. ہاں, تو پھر گئی جمہوریت ومہوریت کیڑا یار نظام, اس کے خدا دا نام بنو, اس ملک نو اگے چلن دیو. ہاں جی, پھر سارے مل کے ابو جی نو درخواست نہیں طرح ہی کر دیو, ڈائریکٹ انڈائریکٹلی ڈائریکٹ نہیں کر دیو کہ ابو جی مہربانی کرو سانو بھی گودی چکو, دوجے نو چکیا ہے, لڑائی اٹھا لیں, دونوں طرف چک لو. دو کیسے اٹھائیں, تو یہ کر. اچھا ویسے ایک چیز بتائیں, یہ جب پیپلز پارٹی نے 2024 میں خان صاحب کو آفر کی تھی کہ آپ گورنمنٹ بنا لیں, اسکپ دس, کہ ہم یہ جو باقی سیاستدان ہیں ان کو پھر گھر بھیج دیتے ہیں. میں نے کب آپ کو کہا, آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ کہیں گے تعریف کرتے تو مشرف کے ساتھ یار سیاستدان ہی تو تھے. کون سے تھے؟ مشرف کا بیڑا غرق بھی سیاستدانوں نے کیا. 8 سے پھر 13 میں کیا ہوا؟ ایک منٹ, مشرف کے دور میں کون تھا؟ آپ یا میں تو وزیر اعظم نہیں تھے. نہیں, ہم تو بن ہی نہیں سکتے. نہیں, آپ تو, میں تو نہیں تھے وزیر اعظم, نہیں بن سکتے. مشرف کے دور میں آپ اور میں جو ہے, ہاں, اسپیکر بھی ہم میں سے کوئی نہیں تھا, سیاستدان ہی تھے نا بھائی. وہی تھے. چلا کون رہا؟ ایک منٹ, سیاستدان ہی تھے نا. تو مان لو نا کہ یار کمی میرے میں ہے, میں نہ استعمال ہوں, میں چابی والا بابا کیوں بنتا ہوں. آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ کھل کے دے سکتے ہیں, میں نہیں دے سکتا, اس لیے میں اس کے اوپر کنٹرڈکشن کر نہیں پا رہا اس کے اوپر جس طرح میں کرنا چاہ رہا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں, تمہیں کچھ نہیں ہوتا, کرو. نہیں, میں نہیں کر پا رہا. آپ نہ بنو نا چابی والے بابے. کون کہتا ہے کہ بھائی جنرل صاحب کی جا کے بیل دو کہ آ جا, تیرے بغیر نظام نہیں چلتا؟ کون کہتا ہے آپ کو؟ یہی تو میرا اختلاف ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مجھے آپ بڑی معافی کے ساتھ, ضیاء الحق کے کون تھے ساتھ, فشری کون ہے, باجوہ کا بینیفیشری کون ہے بتائیں نا. آپ باجوہ کے اوپر آ کے آپ رک گئے. نہیں, کون ہے بینیفیشری آپ بتائیں. نہیں, باجوہ صاحب. ناظرین, تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھی, یقیناً جو پاکستان کے حالات اس وقت چل رہے, جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, تو اس کے ایک قسم کے اس طرح کے جو نام نہاد جو مولوی ہے وہ بھی بھرپور جو ہے اس کی ذمہ دار ہے پاکستان کے بربادی کی. کیونکہ یہ جو اقتدار میں ہوتا ہے, جس کی طاقت ہوتی ہے, اس کے وقت کے مطابق تعریف بھی کرتے ہیں, کیونکہ وہ انہیں پیسے بھی دیتے ہیں, انہیں مراعات بھی دیتے ہیں, اور لوگ معاشرے میں ان دو جو زمانی چہرے رکھنے والے جو علماء ہیں, ان پر عوام اعتماد بھی کرتے تھے. تو اس وجہ سے جو ہے ان کو استعمال کیا جاتا تھا. اب چونکہ عوام کو پتہ چل چکی ہے اور عوام سمجھ گئے ہیں کہ کس طرح کون حق اور سچ ہے اور کون کہاں پر کڑا ہے, تو اب عوام نے ان ملاؤں کے باتیں نہیں سننی ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اپنے اسپیس بنا رہے, یہ لوگ یہی بوٹ چاٹ کر اور یہی جھوٹی تعریفیں کر کے اپنے لیے کوئی روزی روٹی کا جگاڑ لگا رہے. نہ ان کو پاکستان کے عوام کا کوئی خیال ہے, نہ ان لوگوں کے ساتھ پاکستان کی
ترقی کا کوئی سوچ ہے. بس ان کو اپنے ملے, ان کے اپنے پیٹ بھرے تو اللہ معاف کرے. یہ تو یعنی دین کے نام پر اس طرح کی سیاست کرتے ہیں. جب ان کے فتوے کی ضرورت ہوتے ہیں تو یہ لوگ فتوے لے کر آتے ہیں, جب ان کے حمایت کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ حمایت میں پریس کانفرنس کرنے لگتے ہیں, جب ان کے دھرنے اور ریلی کی ضرورت ہوتی ہے یعنی دن کے لبادے میں یہ لوگ استعمال ہو رہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے منافقت سے بچائے رکھے. باقی پاکستان کے جو حالات ہیں تو یہ میرے خیال میں آئین اور قانون پر عمل کر کے ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں. اقتدار میں کوئی بھی ہو, چاہے وہ کوئی فوجی ہو یا کوئی بھی ہو, لیکن میرے خیال میں فوجی قیادت پر جو بیرونی ممالک جو سرمایہ کار ہوتے ہیں تو وہ زیادہ اعتماد نہیں کرتے. تو اس وجہ سے جو بیرونی سرمایہ جو انویسٹمنٹ آتے ہیں کسی بھی ملک میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں اس وقت, کسی بھی ملک میں اگر باہر کے انویسٹمنٹ لانی ہے تو وہاں پر مکمل جمہوریت کا ہونا ضروری ہوتا ہے, وہاں پر اسٹیبلٹی ہونی ضروری ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. آپ اس ویڈیو میں اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنے رائے کمنٹ میں ضرور شامل کر دیجئے. اللہ حافظ.